السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقۃ الفطر کیا ہے اور اس کا نصاب کیا ہے اور یہ کس وقت ادا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، صدقۃ الفطر اپنے جو رمضان کے روزے انسان نے رکھے، جو اس میں کوتاہی ہو گئی، جو اس میں لغزش ہو گئی، جو اس میں بے پرواہی ہو گئی، اس کو دور کرنے کے لیے صدقۃ الفطر ہے کہ جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو صدقۃ الفطر سے دور کیا جائے۔ نمبر 2 کہ صدقۃ الفطر کا نصاب کیا ہے، کن لوگوں کے اوپر صدقۃ الفطر ہے؟ تو صدقۃ الفطر کا وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے انہی کے اوپر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کیا چیز دینی چاہیے؟ تو حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے کشمش یا منقع، اس کے کم سے کم 3 کلو 3.5 کلو کم سے کم ہوں، لیکن احتیاطاً 4 کلو کی قیمت ادا کرنی چاہیے فی بندے کے حساب سے۔ یعنی حدیث میں پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے، یعنی جو امیر ترین لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، ان کے لیے یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کشمش یا منقع جو اس کی قیمت مارکیٹ میں کم سے کم 3.5 کلو کی قیمت معلوم کر لیں اور احتیاطاً 4 کلو کی قیمت معلوم کر کے فی بندے کے حساب سے وہ ادا کی جائے۔ پھر دوسری قسم آ جاتی ہے کھجور کی۔ کھجور بھی اسی طرح، یعنی جو اس سے تھوڑا سا کم مال کے حساب سے جو لوگ ہیں، کم مالدار ہیں، ان کے لیے کہ کم سے کم احتیاطاً 3.5 کلو کھجور کی قیمت جو مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ دیں، اور کم سے کم 3.5 کلو کی قیمت دیں، اور احتیاطاً 4 کلو کی قیمت مارکیٹ سے پتہ کر کے کھجور کی قیمت وہ فی بندے کے حساب سے دی جائے۔ اور تیسری قسم جو بیان کی جا رہی ہے وہ جو ہے اور گندم ہے۔ گندم کا یہ ہے کہ 2.25 کلو اور احتیاطاً 2 کلو کی قیمت جو مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ لے کر تو وہ ادا کی جائے۔ اور صرف بات یہ ہے کہ آج کل جس طرح ہمارے معاشرے میں صرف گندم پر اکتفا کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صرف گندم پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، یعنی صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گندم کی قیمت ہی دیں گے، بلکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اوپر والی چیزیں کھجور میں سے بھی دے سکتے ہیں اور کشمش سے بھی دے سکتے ہیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ صدقۃ الفطر کب ادا کرنا چاہیے؟ تو صدقۃ الفطر عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایک بچہ عید والے دن نماز سے پہلے، یعنی عید الفطر سے پہلے پیدا ہوا تو اس کے اوپر بھی صدقہ ہے۔ باپ کے اوپر اپنی جو نابالغ اولاد ہے اس کی طرف سے صدقہ ادا کرنا وہ ہے۔ بیوی کی طرف سے خاوند اگر ادا کر دے احساناً تو اچھی بات ہے، لیکن اگر بیوی خود ادا کرے تو وہ خود بھی ادا کر سکتی ہے۔ اگر صدقۃ الفطر عید تک ادا نہیں کیا تو اس کے بعد وہ عام صدقہ شمار ہوگا، صدقۃ الفطر شمار نہیں ہوگا، لیکن اس کا ادا کرنا پھر بھی انسان کے اوپر ضروری ہوگا کیونکہ یہ واجب عمل ہے۔ اور یہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے ان میں سے کوئی بندہ ایسا دیکھ لیا جائے کہ جو غریب ہے، نادار ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اور اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز اس کو ادا کی جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس کھانے کے لیے ہی کچھ نہیں ہے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، تو بندہ یہ ہے کہ دور کے لوگوں کو دے۔ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے کہ ان کو دیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر نیک عمل میں اخلاص اور خلوصی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر ایک کھجور کا ٹکڑا دے رہے ہیں، آپ کا اخلاص سے آپ دے رہے ہیں، تو وہ اس ڈھیر سے زیادہ قیمتی ہے کہ جس کے اندر ریاکاری ہے۔ یعنی یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں تو حاجی صاحب نے اتنا دیا، فلاں بندے نے اتنا نہیں۔ ہم نے نیک عمل کرنا ہے اور اس نیک عمل کا اجر صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہی لینا ہے، تو اللہ کی ذات ہی کے لیے دی جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔